تفسیر روح المانی میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم تو زمین کے اندر سے حالات جانتے ہو کہ یہاں میٹھا پانی ہے اور شکاری شکار کے لیے دام ڈالتا ہے، جال بچاتا ہے اور آپ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو ہدہد نے جواب دیا کہ اذا جاء القدر عمی البصر، جب تقدیر آ جاتی ہے تو تدبیر ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے، نہیں تدبیر جو بندہ و مخلوق کرتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انبیاء بیمار نہ ہوتے، کتنے بڑے بڑے آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکالیف اور امراض و اسقام تو ضرب المثل ہے، یہاں تک کہ حضرت کا نام پڑ گیا ایوب صابر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم دعائیں اور تدابیر فرمائی ہے۔ 4 لوگ کے 4 بیٹے ان کی زندگی میں فوت ہو گئے، اور آیتوں میں اللہ نے کہا کہ آپ کا کوئی بیٹا بڑا ہو کر آپ اس کا باپ کہلائے، یہ نہیں ہوگا۔ مجال ہے کہ نبی خدا کے نظام میں کوئی بات کہے، اور آپ کے بعد جو صحابہ میں اختلافات ہو گئے، اور عمر شہید ہو، عثمان شہید ہو، اور علی شہید ہو، حسن شہید ہو، حسین شہید ہو، اور عبداللہ ابن زبیر شہید ہو، مجال ہے کہ نبی اور رسول مقادیر الہی میں دخل لیں۔ حضرت حسین مجتبی دریائے فرات کے کنارے جو تن و تنہا اپنے خاندانی قافلے کے ساتھ گرفتار تھے، محصور تھے، یزیدی افواج چاروں طرف سے قابض تھی، تو حضرت حسین کم وظائف پڑھتے ہوں گے اور کم اوراد اور کلمات۔ اذا جاء القدر عمی البصر، تقدیر کے سامنے بندے کی تدبیر کوئی چیز نہیں، وہ بہت معمولی چیز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا، میں ان کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ یہ مسلمان کیسا ہے۔ آپ کے پڑھنے سے اور آپ کے صدقے خیرات سے کیا خدا تعالیٰ اپنے افعال سے روکے گا؟ کمعقل انسان، یہ تو اس کا احسان ہے کہ دعائیں سن لیتا ہے۔ میدان بدر میں جو نبی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، خدایا آپ کا جو عہد و پیمان ہے اس کو یاد دلاتا ہوں۔ اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ لم تعبد، پھر تھوڑے سے لوگ تیار کر کے لایا تھا، اگر اس میدان میں یہ شہید ہو گئے کوئی نام لیوا نہیں آئے گا۔ اور ابوبکر صدیق نے آپ کو کہا کہ آپ کا یہ رونا دھونا اور دعا کافی ہے، لیکن جو کچھ آپ کو نظر آ رہا تھا اور جو کچھ خدائی نظام آپ جانتے تھے وہ ابوبکر نہیں جانتے تھے۔ آپ کو پتہ تھا کہ ان تمام باتوں کے باوجود اللہ اپنے تصرف میں، اختیار میں مالک اور مختار ہے۔ تو بندے جو دعائیں مانگتے ہیں، خیرات و حسنات کرتے ہیں، یہ ایک تکلیفی عمل ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہم ایسا کریں۔
اس کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، وہ جو چاہے کر لے. حضرت عائشہ نے ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، آپ نے کہا عائشہ ہم پیغمبر لوگ اللہ تعالیٰ سے اس طرح باتیں نہیں کرتے، ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں. جو جتنا جانتا ہو اتنا ڈرتا ہو. بڑا بیٹا باپ سے بہت خوفزدہ ہوتا ہے، چھوٹا اتنا نہیں جانتا، وہ داڑھی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے، مختلف باتیں بھی کرتا ہے، کھیلتا بھی ہے. انبیاء و مرسلین بہت بڑے جگرے کے لوگ ہیں. آپ خود فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء، ہم پیغمبر لوگ زیادہ امتحان و مشقت میں رہتے ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر جو ہمارے قریب اور پھر ان کے قریب. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وہ لوگ ایسے مثال دیتے ہیں نا، بعض مثالیں بھی بڑی پختہ ہوتی ہیں، کہ دو تین آدمی کہیں اجنبی آئے تو دو تین آدمیوں نے کہا بھئی تو میرا مہمان آج رات کو، دوسرے کو کہا تو میرا مہمان، تیسرے کو کہا آپ یہی رہے خدا کے مہمان ہو. وہ بڑا خوش ہوا کہ میں خدا کا مہمان ہوں، جنت سے نعمتیں آئے گی. اور صبح وہ دونوں آئے اور اس کی خیریت پوچھی کہ کیا کیا کھایا. کہ بچے سے تم لوگ گئے سخت بخار شروع ہوا اور آنکھیں نہیں کھلی، اور اب بھی دیکھو تو بڑی مشکل سے وضو وغیرہ کیا ہے. خدا تعالیٰ کے مہمان. اللہ اکبر. خواجہ گاہ نظام الملت والدین حضرت اقدس نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے جب طالب علمی کے زمانے میں سبق پڑھتا تھا اور سبق پورا کر کے گھر آتا تھا دوپہر کو، تو والدہ دور سے کہتی تھی بابا نظام الدین امروز من مہمان خدا ہے. قدیم دہلی اردو میں بھی بابا چھوٹے کو کہتے ہیں. تو والدہ کہتی تھی کہ آج ہم خدا کے مہمان ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دعا مانگی اور اس کے بعد برکتوں کی اور نعمتوں کی بارش ہوئی، اور فرمایا اس قدر شرمندہ رہتا تھا، صبح و شام سر جھکا کے رکھتا تھا، خواہ میں نے کیا غلطی کی، یہ کیا ہو گیا. اور پھر دعائیں کرنے لگا کہ یا اللہ ایک دن والدہ سے پھر سن لو. کافی وقت کے بعد ایک دن پھر والدہ نے کہا کہ بابا نظام الدین امروز من مہمان خدا ہے. وہ مانگنے پر شرمندہ تھے کہ یہ امتحان و آزمائش ٹھیک تھی، بس یہ میں نے غلطی کی. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہم اللہ، دو بحور علم کے دریائے بے کنار، ابحر زخار علماً و عملاً سیرتاً صورتاً. جب دہلی میں پڑھتے تھے مولانا مملوک علی وغیرہ سے، شیخ عبد الغنی مجددی سے، تو کہتے ہیں وہاں ایک اولیاء اللہ رہتا تھا جو غوث اور قطب تھا دلی کا، لیکن بہت ہی خستہ حال اور بہت پریشان تھا کہ لوگ پہچانے نہیں.
ان کی نظریں ان پر پڑی تھی. تو ایک دن ان دونوں کو کہا کہ میں ایک عرصے سے تم دونوں کو دیکھ رہا ہوں. آسمان اور زمین کی کائنات مجھے دیکھ رہی ہے اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. میں تمہیں کیمیا سکھا دوں گا اور دنیا کی چیزوں کی تکلیف نہیں ہوگی. مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اس کو ایسا دیکھا کہ خواب دیکھا ہے تم نے ہمیں. ہم تو کیمیا پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، تیرے والا کیمیا اپنے پاس رکھ. گنگوئی کہتے ہیں میں اس دن سے سمجھ گیا کہ مولانا محمد قاسم صاحب کا مقام بہت اونچا ہے. کہا تو خاک ہمیں دیکھ رہا ہے، غوث صاحب اپنے کیمیا اپنے پاس رکھے. ہم تو جو سبق پڑھ رہے ہیں استاد سے، ہم کو قرآن و سنت اور علوم نبوت پڑھا رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ کیمیا سے بہت بڑھ کر ہے. آپ اپنا کیمیا اپنے پاس رکھیں. کیمیا اس کو کہتے ہیں کہ پتھر کو ہاتھ لگائے سونا بنے، مٹی کے ڈھیلے کو یوں کرے وہ سونا بنے. تو حضرت نے کہا خبردار، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اپنا کام کر، آئندہ ہمیں نہ دیکھ. الحمدللہ گئے گزرے زمانے میں بھی کاملین موجود ہے. یہ ہمارے مدرسوں میں جو طلباء پڑھتے ہیں، جوان خوب آباد و شاد، ہوائی ادارے میں جو گلا سڑا اور سوکھا روکا، کبھی تیار کبھی غیر تیار، کبھی پورا کبھی ادھورا، اسی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. مجال ہے پورے محلات اور یہ پورے سیٹان زمانہ جو آباد ہے گلشن میں، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی 40 سال میں اس بات کی گواہی نہیں دے سکتا ہے کہ کوئی طالب ان کے گھر مانگنے گیا. مجال نہیں. خام ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. یہ ایک شان ہے، ایک توکل ہے، ایک ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے.